خواتین و حضرات، خزاں کے آتے ہی جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کا ذکر اچانک بہت ہونے لگتا ہے. شاید خزاں کا اور ہماری دنیا میں ان لوگوں کا جن کی زندگی مینٹل ہیلتھ کے مسائل اور نفسیاتی مسائل میں جکڑی ہوئی ہے، ان کا کوئی بہت پرانا اور گہرا رشتہ ہے. اسی لیے شاید ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے اکتوبر کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے. تقریباً یہ وہی دن ہوتے ہیں جب خزاں کی آمد ہوتی ہے. اس سال ہر سال کی طرح 2024 میں جس موضوع کو سرنامہ بنایا گیا اس سال کے مینٹل ہیلتھ ڈے کا، وہ ہے ورک پلیس سٹریس، یعنی وہ دباؤ جو لوگ محسوس کرتے ہیں اپنے کام کی جگہ پہ. میں نے اس موضوع پر پچھلے چند دنوں میں بہت سی بات چیت کے موقع ملے، تو میں نے سب سے پہلی چیز جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ کام کرنے کی جگہ ہے کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کام کرنے کی جگہ بالعموم دفتر ہے. تو یہ پہلی غلطی ہے. اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں دباؤ کو زندگی میں کہ اس کا کیا رول ہے، سٹریس کا کیا رول ہے اور ورک پلیس میں سٹریس کا کیا رول ہے، تو ہمیں پہلی غلطی اس سے نکلنا پڑے گا کہ دفتر ہی ورک پلیس ہوتی ہے. مجھ ناچیز کی نظر میں، جاہل کی نظر میں دنیا ورک پلیس ہے. ہر وہ شخص جو زندہ ہے وہ کام کر رہا ہے. ہاں، جگہیں مختلف ہیں. نتیجتاً چونکہ ہم صرف ورک پلیس سے مطلب دفتر لیتے ہیں اور دنیا نہیں لیتے، تو اس کے نتیجے میں بنیادی غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم ان تمام لوگوں کو بھول جاتے ہیں کہ جو گھروں میں ہیں اور کام کر رہے ہیں. میں ایک لیکچر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دنیا میں جتنا زیادہ کام کرتے اپنی والدہ کو دیکھا، اتنا کسی کو نہیں دیکھا، کسی مزدور کو نہیں دیکھا اس سے زیادہ کام کرتے. وہ ہم سب سے پہلے صبح میں اٹھ جاتی تھیں، اللہ صبح تہجد سے تھوڑی ہی دیر بعد، اور پھر ہم سب کے سونے کے بعد سوتی تھیں. میں نے ان کو کبھی دن میں سوتے نہیں دیکھا. کون سا مزدور ہوگا جس کی ڈیوٹی آرز تہجد سے لے کر عشاء کی دیر تک، سب کے سو جانے تک چلتے رہتے ہو؟ تو اب مجھے کوئی کہے کہ وہ تو کبھی دفتر نہیں گئی، انہوں نے تو کسی دفتر میں کام نہیں کیا، تو وہ ورک پلیس پر تھی ہی نہیں، تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. میرے خیال میں ان کی ورک پلیس ان کا گھر تھا، اور اس میں وہ جس جدوجہد کے ساتھ کام کر رہی تھیں اس کو میں دیکھتا تھا. تو اس زمانے میں مجھے اقبال سے بہت شغف تھا، اور میری جو پہلی انعام کی کتاب تھی وہ بال جبریل کا نسخہ تھا. تو میں اقبال کو پڑھتے ہوئے ان کی جو ایک بہت ہی کمال کا شعر تھا، جو مجھے اس زمانے میں چونکہ بہت زیادہ وہ شدت سے مارکسسزم اور مارکسزم کے علاوہ مزدور اور اس کی جو تلخیاں ہیں اور اس کسان کی جو زندگی ہے، اس کا بڑا گہرا طبیعت پر اثر تھا، اور وہی باتیں سارا دن دماغ میں چلتی رہتی تھی. تو میں یہ بات اپنی ماں کو دیکھ کر بڑی دفعہ کہا کرتا تھا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اور اس وقت میرے ذہن میں وہ تمام عورتیں بھی ہوتی تھیں جو میرے گاؤں میں، جہاں میں کبھی جاتا تھا گرمیوں میں، تو وہ چاول کے کھیتوں میں پنیری لگایا کرتی تھیں، چاول کی، جس کو ہم پنجاب میں منجی کہتے ہیں. وہ منجی لگاتی تھیں، اور جون جولائی کے دنوں میں ایک کھیت میں جس کے اندر پانی ہی پانی ہو اور جس میں سے بھاپ اٹھ رہی ہو،
اوپر سورج چمک رہا ہو، اس میں وہ ننگے سر ایک ایک سٹرینڈ اس پنیری کا لگاتی تھیں ایک لائن میں کھیتوں میں، اور واقعی ان کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ ہیں تلخ بہت بندہ یا مزدور کے اوقات. لیکن ان کو کوئی وہ ان کی ورک پلیس تھوڑا ہی تھی. وہ جو کھیت، وہ جو کھلیان، وہ جو گھر جس میں وہ صبح سے لے کر رات تک کام کرتی تھیں، جہاں پر جانوروں کو چارہ ڈالنے سے لے کر اپنے بچوں کو دودھ پلانے تک یہ سب کام ایک عورت ہی کر رہی تھی، جہاں وہ اپنے میاں کا کھانا بھی بناتی تھی، لے کر بھی جاتی تھی، پھر آ کر برتن بھی صاف کرتی تھی. یہ جو مزدوری تھی اس عورت کی، اس کو ہم نے کبھی ورک پلیس کے طور پر سوچا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے نا. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ورک پلیس کو دوبارہ سے امیجن کریں، دوبارہ سے سمجھیں، اور اس بات کو ریکگنائز کریں کہ ہر وہ جگہ جہاں ایک شخص کام کر رہا ہے وہ ورک پلیس ہے، اور اس کے اوپر دباؤ اس کے حساب سے آئیں گے، اور اس کی ٹائپ کے آئیں گے وہ جو دباؤ جن کے بارے میں یہ گفتگو کا سلسلہ میں آج سے آپ کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، اور اگلے چند ہفتوں میں اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی کہ ورک پلیس سٹریس ہوتی کیا ہے، اور ہر وہ جگہ دنیا میں جہاں کوئی کام کر رہا ہے وہ ورک پلیس ہے. وہ گھر کے کونے قدرے ہوں، وہ باڑے ہوں، وہ اینٹ بنانے والے بھٹے ہوں، وہ بچوں کو پالنے والی مائیں ہوں، وہ مسجد میں اذان دینے والے اور سارا دن مسجد کی صفائی کرنے والے لوگ ہوں، وہ شخص ہو جو کہ کسی دفتر کے باہر بس یوں ہی بیٹھا ہے کیونکہ دفتر والے کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا باہر بیٹھے رہنا اس کو ایک احساس دلاتا ہے کہ وہ کتنا ضروری اور کتنا امپورٹنٹ اور کتنا وی آئی پی ہے، اور اس کو باہر بٹھائے رکھنا ایک گارڈ کے طور پر. دیکھنے میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن ایسا بیٹھے رہنا کسی کی حفاظت کی ذمہ داری میں یہ کتنی بڑی مزدوری ہے. اور اس کی زندگی کیا ہے اس شخص کی جو کسی ڈالے کے پیچھے بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہے، اور اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس کی زندگی کی بنیاد یہ ہے کہ اگر کوئی خطرہ صاحب جی کو ہو جو اگلی کالی شیشوں والی گاڑی میں جا رہے ہیں تو وہ اس کی جگہ اپنی جان دے دے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی ورک پلیس کیا ہے؟ ان کے اوپر دباؤ کس قسم کے ہیں؟ یہ تبھی ہوگا کہ اگر ہم سب سے پہلے ورک پلیس کے تصور کو نئے سرے سے دیکھنا شروع کریں گے. اور پھر اگر یہ بات اگلے ایک ہفتے میں آپ نے سوچی اور دیکھا کہ آپ کی کہاں کہاں کیسے کیسے لوگ کن کن ورک پلیسز پر کام کر رہے ہیں، تو پھر شاید وہ باتیں جو میں آپ سے اگلی چند ویڈیوز میں کروں گا ورک پلیس کے دباؤ کے حوالے سے، ان سے بچاؤ کے حوالے سے، ان کو سہل کیسے کیا جا سکتا ہے، بندہ مزدور کے اوقات کو کس طرح سے کم سٹریسفل بنایا جا سکتا ہے، تو پھر شاید وہ جو قادر عادل ہے اس کے جہان میں شاید بندہ مزدور تھوڑی سی بہتر زندگی گزار سکے گا.